فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آئیے حکمت 46 پڑھتے ہیں۔ کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی۔ آئیے حکمت 46 کی پہلے عربی سماعت فرمائیے۔ قال علیہ السلام سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک۔ ترجمہ، امام علیہ السلام نے فرمایا وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو جائے۔ آئیے سامعین اس قول کی سند کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے یہ نورانی کلام عقد الفرید میں اور سبت ابن جوزی کی کتاب تذکرہ میں منقول ہے۔ ابن ابی الحدید نے بھی اپنی کتاب الحکم المنصورہ میں اس قول کو تھوڑے سے فرق کے ساتھ نقل کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ قول کسی اور منبع سے اخذ کیا ہے۔ حوالہ مصادر نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 46۔ پھر لکھا ہے کتاب تمام نہج البلاغہ میں یہ جملہ اس جیسے دوسرے جملوں کے ساتھ امام علیہ السلام کے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام وصیت نامے میں موجود ہے۔ حوالہ تمام نہج البلاغہ صفحہ 973۔ اور آئیے اب ہم شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے خود پسندی ایک مصیبت۔ اس کی تفصیلات ہیں یوں کہ اس مختصر اور پرمعنی کلام میں امام علیہ السلام نے ایک انتہائی اہم نکتے کی طرف متوجہ کیا ہے جو کہ انسان کے لیے راہ سلوک الہی میں بہت مؤثر واقع ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ گناہ جو تمہیں پریشان اور پشیمان کر دے خدا کے نزدیک بہتر ہے اس نیک عمل سے کہ جو تمہیں مغرور کر دے۔ اس کی دلیل انتہائی واضح ہے کہ گناہ گار انسان اپنے گناہ پر پشیمان ہو جائے تو وہ اس کا ازالہ کرنے کی فکر کرتا ہے، جبکہ جو انسان اپنے کسی نیک عمل کی وجہ سے غرور کرنے لگے تو وہ ریاکاری کی طرف گامزن ہے۔ توبہ گناہ کے مذموم نتائج و آثار کو دھو دیتی ہے، جبکہ نیک کاموں پر غرور، ریا اور خود پسندی انسان کو گناہان کبیرہ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو خطا کار سمجھے وہ نیک ہے۔ حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 20 صفحہ 317 حصہ 614۔ مزید لکھا ہے کہ مرحوم مغیہ میم غین یہ ہے مرحوم مغیہ اپنی کتاب فی ظلال نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے برعکس بھی صحیح ہے اور وہ یہ کہ کہا جائے کہ جو اپنے آپ کو نیک سمجھے وہ خطا کار ہے، اس لیے کہ خود پسندی اور غرور اس کی نیکیوں کو بالکل نابود کر دیتا ہے۔ ایسے الفاظ شاید ایمان کی بھی بنیادیں ہلا دیں۔ حوالہ ہے کتاب فی ظلال جلد 4 صفحہ 245۔ پھر لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں ہے کہ خداوند کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ گناہ گاروں کو بشارت دو اور صدیقین عالی مقام کو خبردار کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے عرض کیا خدایا
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خداوند کریم نے فرمایا پشیمان و نادم گناہ گاروں کو بشارت دو کہ میں ان کی توبہ قبول کروں گا اور ان کے گناہوں سے چشم پوشی کر لوں گا، جبکہ صدیقین کو خبردار کرو کہ وہ اپنے اعمال پر خود پسندی اور غرور کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ حوالہ ہے کتاب کافی جلد 2 صفحہ 314 اور حصہ 8۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور حدیث میں یہ فرماتے ہیں مولا کہ 2 شخص مسجد میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک فاسق جبکہ دوسرا عبادت گزار شخص تھا، لیکن جب وہ دونوں مسجد سے نکلے تو فاسق شخص کا شمار صدیقین میں جبکہ عابد شخص کا شمار فاسقوں میں ہو چکا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مزید فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ جب وہ عابد شخص مسجد میں داخل ہوا تو وہ اپنی عبادت پر اترا رہا تھا اور اسی سوچ میں تھا جبکہ فاسق شخص جب مسجد میں داخل ہوا تو وہ پشیمانی و ندامت کے ساتھ مسلسل اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہا تھا۔ حوالہ کتاب کافی جلد 2 صفحہ 314 اور حصہ 6۔ پھر چلتے ہیں آگے، مزید لکھا ہے کہ اس گفتگو کو ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر ختم کرنا چاہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی کہ میرے بعض بندے میری عبادت میں مسلسل مشغول رہتے ہیں، رات کو میٹھی نیند اور گرم بستر سے اٹھ کر میری عبادت کرتے ہیں اور میری عبادت میں اذیت و تھکاوٹ بھی برداشت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں خود ایسے فرد کو 1 یا 2 راتیں بیدار نہیں ہونے دیتا تاکہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو جائے، اس لیے کہ جس رات وہ جاگ نہیں پاتا صبح بیدار ہو کر وہ اپنے آپ پر غضبناک ہوتا ہے اور خود کو سرزنش کرتا ہے۔ اگر میں اسے عبادت میں اس کی مرضی کے مطابق آزاد چھوڑ دوں تو ممکن ہے کہ وہ خود پسندی و غرور کا شکار ہو جائے اور اس راہ میں اس کی ایسی کیفیت ہو جائے کہ جس میں اس کی ہلاکت ہے۔ حوالہ کافی جلد 2 صفحہ 60 حصہ 4۔ اور یوں سامعین ہم نے اس وقت اس نشست میں حکمت 46 کو مکمل پڑھ لیا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔